شہر میں گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ، ریکارڈ سارا دن چلچلاتی دھوپ اور گرم ہواؤں نے شہریوں کو نڈھال کیے رکھا۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ گرمی بڑھتے ہی مشروبات کے سٹالز پر شہریوں کا رش بھی بڑھ گیا۔ شہری سندل کا شربت، گنے کا رس اور دیگر مشروبات سے پیاس بجھانے لگے۔ محکمہ موسمیات کی شہریوں کو گرمی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کے دوران مرغن کھانوں سے اجتناب کیا جائے۔ منڈیوں میں جانوروں کی آمد کے باوجود شدید گرمی کے باعث خریداروں کا رش کم۔ دوپہر کے وقت گرمی کی شدت کے باعث گاہک نہ ہونے کے برابر۔ بیوپاری منڈیوں میں گاہکوں کی راہ تکنے لگے۔ قیمتیں بھی عام شہریوں کی پہنچ سے دور۔ چھوٹے جانور کی قیمت 2 لاکھ جبکہ بڑے جانور کی قیمت 5 سے 7 لاکھ روپے تک برقرار۔ تگڑے اور شوق سے پالے گئے قربانی کے جانوروں کے بیوپاری من مانی قیمتیں وصول کرنے لگے۔ بقر عید قریب آتے ہی خشک مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ۔ کالی مرچ 2400، زیرہ 900 روپے کلو میں فروخت۔ سبز الائچی 12 سے 14 ہزار روپے کلو تک بک رہی۔ خشک دھنیا 650، دار چینی 900، لونگ 2800 سے 3000 روپے کلو میں بکنے لگے۔ تیز پتہ 700، سرخ مرچ 650 اور گرم مسالہ 2200 روپے کلو میں دستیاب۔ ہلدی 500، اناردانہ 750، سونف 850 روپے کے کلو ہو گئے۔ باکو ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پویلین کا باقاعدہ افتتاح۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پویلین کا افتتاح کیا۔ متعلقہ حکام نے وزیر اعلیٰ کو مختلف پروگرامز اور پویلین پر تفصیلی بریفنگ دی۔ افتتاح کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب پویلین میں قائم مختلف سٹالز کا دورہ کیا۔ سٹال ہولڈر سے انتہائی خوشگوار ماحول میں گفتگو کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ دورہ ان کے لیے باعث مسرت ہے اور باکو کا دورہ یہاں کی شاندار مہمان نوازی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رہے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب پویلین کے عملے کی شاندار کارکردگی کو سراہا اور ان کی محنت کی تعریف کی۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں 3 ماہ کی چھٹیاں دینے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس خالد اسحاق نے آل پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کی درخواست پر سماعت کی۔ پاکستان میں تعلیمی سال کم ہو کر 120 دن کا رہ گیا ہے۔ امریکہ، انگلینڈ سمیت بڑے ممالک میں تعلیمی سال 230 دن کا ہے۔ 3 ماہ تعلیمی ادارے بند کرنے سے طلبہ کی پڑھائی شدید متاثر ہوگی۔ درخواست میں موقف۔ صدر نون لیگ نواز شریف سے ازبکستان کے سفیر کی ملاقات۔ پاک ازبک دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ازبک سفیر نے پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کا اعادہ کیا۔ نواز شریف بولے، پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تاریخی، مذہبی اور تہذیبی رشتے استوار ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں اہم ملاقاتیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی میاں منظور وٹو کی رہائش گاہ آمد۔ اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ میاں منظور وٹو کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ رکن قومی اسمبلی ثمینہ خالد گھرکی کی بلاول بھٹو سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ بلاول بھٹو زرداری کی معروف کاروباری شخصیت نواب شہزاد علی خان کی رہائش گاہ آمد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے نواب شہزاد علی خان کو ان کی صاحبزادی کی منگنی پر مبارکباد دی۔ ڈائریکٹر نیب نسیم احمد خان کی لاہور چیمبر آف کامرس آمد۔ صدر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات میں ادارہ جاتی شفافیت اور ڈیجیٹلائزیشن پر گفتگو۔ نیب اور کاروباری برادری کے روابط مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ڈائریکٹر نیب نسیم احمد خان کا کہنا تھا کہ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز تاجروں کے مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ شفافیت اور ادارہ جاتی بہتری کے لیے ڈیجیٹلائزیشن ناگزیر ہو چکی۔ معاشی استحکام اور دستاویزی معیشت ہی ملک کی ترقی کی ضامن ہے۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل بولے، سرکاری اداروں میں ڈیجیٹل نظام سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ورلڈ اربن فورم پر پاکستان کی نمائندگی کی۔ ورلڈ اربن فورم میں اپنی چھت اپنا گھر ستھرا پنجاب ماڈل ولیج اور صاف پانی کے منصوبوں کو بہت پذیرائی ملی ہے۔ مریم نواز کے ویژن کی بدولت پنجاب دنیا کے کئی ممالک میں اپنی منفرد پہچان بنا چکا ہے۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کا سٹینڈرڈ ہی ورلڈ فورم پر اصل پہچان بنا ہے۔ کم ترین عرصے میں سب سے زیادہ منصوبے مکمل کرنے کا اعزاز بھی مریم نواز کو جاتا ہے۔ پنجاب بھر کے نجی اسکولوں کی تازہ فیس سٹرکچر تفصیلات طلب۔ محکمہ تعلیم نے تمام CEOs کو 3 دن میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ 10% مستحق بچوں کو مفت تعلیم فراہمی کی رپورٹ بھی لازمی قرار۔ غیر رجسٹرڈ اسکولوں کے خلاف کارروائیوں کی تفصیلات بھی مانگ لی گئیں۔ تمام CEOs اور DEs کو دستخط شدہ بک لیٹس جمع کرانے کی ہدایت۔ HEC نے وزٹنگ فیکلٹی کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ وزٹنگ فیکلٹی کے لیے کم از کم اہلیت لازمی قرار۔ وزٹنگ اساتذہ کو متعلقہ فیکلٹی رینک معیار پورا کرنا ہوگا۔ جامعات میں وزٹنگ فیکلٹی کی حد 25% مقرر۔ وزٹنگ فیکلٹی کو صرف تدریسی امور تک محدود رکھنے کی ہدایت۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان ڈاکٹر نیاز احمد کے مطابق وزٹنگ فیکلٹی کانٹریکٹس تجدید کارکردگی سے مشروط ہوگی۔ LDA نیلامی میں 2 ارب 11 کروڑ روپے سے زائد کا ریونیو حاصل۔ پلاٹس، مارکی، پیٹرول پمپ، پارکنگ اور سپورٹس بلڈنگ کے حقوق نیلام۔ جوہر ٹاؤن پیٹرول پمپ کے حقوق کے کرایہ داری ریکارڈ 18 کروڑ 45 لاکھ روپے میں نیلام کیا گیا۔ بزنس LDA سٹی کے حقوق کے کرایہ داری کی 3 کروڑ 90 لاکھ روپے میں کامیابی سے نیلامی۔ قائد اعظم ٹاؤن پیٹرول پمپ سائٹ کے حقوق کے کرایہ داری 6 کروڑ 60 لاکھ روپے میں نیلام کر دیے گئے۔ LDA یونین ریفرینڈم کے باعث کل دفاتر میں پبلک ڈیکنگ بند رہے گی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ LDA کے دفتری اور امور معمول کے مطابق جاری رہیں گے۔ یونین ریفرینڈم کے دوران دفتری سرگرمیاں متاثر ہونے نہیں دی جائیں گی۔ تمام افسران اور ملازمین کو کل دفاتر میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت رشدہ لودھی کا ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کا دورہ۔ منشیات کے عادی مریضوں کی بحالی کے لیے علاج معالجے کی سہولیات پر تبادلہ خیال۔ رشدہ لودھی بولی نوجوان نسل کو نشے سے بچانا ترجیحات میں شامل ہے۔ منشیات کے عادی مریضوں کی بحالی کے لیے بہترین سہولیات فراہم کریں گے۔ پنجاب کی جیلوں کو اصلاحی مراکز میں تبدیل کرنے کا مشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹاسک فورس برائے جیل خانہ جات کا اجلاس۔ پولیس شہداء پیکج کی طرز پر پریزن شہداء پیکج متعارف کروانے کی سفارش۔ افسران و عملے کی خالی اسامیوں پر بھرتیوں کے لیے حکومت سے اجازت طلب کی جائے گی۔ چیئرمین ٹاسک فورس رانا منان خان اور سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی شرکت۔